رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں۔ 21ویں شب ہے، پہلی طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع ہے۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ اور آج ناظرین قصص القرآن میں آغاز کرنے جا رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جسے احسن القصص قرآن کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک سورہ جو ہے وہ نازل فرما دی قرآن کریم میں۔ یوسف علیہ السلام حسب و نسب ناظرین دونوں میں بہت اعلیٰ اور خود بھی ظاہر مقام نبوت پر فائز ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد سیدنا اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح سے ناظرین یہ جو چین ہے یہ انتہائی سنہری ترین چین اور سنہری ترین لڑی بنتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ لیہ بنت لیان بن فاہر کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا جو اجمالی تذکرہ ہے وہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا وہ اصل میں ناظرین ذہن میں رکھیے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پرتو تھا جو آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ناظرین ایک قول کے مطابق 20 سال اور ایک قول کے مطابق 30 سال جبکہ ایک قول کے مطابق 18 سال بھی بتائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز کر دیا۔ ذہن میں رکھیے گا یہ بڑا احتیاطی جملہ ہے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں صاحب کہ نبوت دی گئی، مقام نبوت پر یعنی اب اس ڈیزگنیشن پہ آپ بیٹھ جائیے، ڈیزگنیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ازل سے منتخب کیا۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت سارے احسانات اور انعامات اور اکرامات کیے، جن میں آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ آپ کو باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں آپ کو ٹھکانہ عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا آپ کو علم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے مکمل طور پہ محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے یعنی چنیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹو جو لوگ ہوتے ہیں، الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو منتخب فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی عطا فرمائی، بادشاہ کی نگاہوں میں آپ کو بہت ہی معزز بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ثواب عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال اور ایک روایت کے مطابق 17 سال ہوئی تو اس وقت آپ نے ایک خوبصورت حسین ترین خواب دیکھا، اور وہ خواب جب آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ کے والد ماجد نے منع فرما دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ اس خواب کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان کیا ہے۔ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب سن کر والد گرامی نے فرمایا، اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اس بات کو قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان کیا، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا جیسا کہ اس نے آپ کے اجداد پر فضل فرمایا۔ اس حوالے سے ناظرین قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں کچھ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل
تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ہی غیر معمولی محبت تھی، انتہائی غیر معمولی محبت تھی۔ اور یہ جو محبت تھی ناظرین، یہ دیگر بھائیوں کو چبھتی بھی بہت تھی، بہت زیادہ ان کے سینے میں پھانس کی طرح لگا کرتی تھی، یعنی وہ اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے اور کسی طرح سے ظاہر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ جو سنگن ہوتی ہے بنیادی طور پہ کیا ہے، اور وہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کسی طرح سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا جو ہے وہ پتہ لگا لیا اور معلوم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور اس بنا پر ان کے دل کے اندر وہ جو حسد تھا، وہ جو کینہ تھا، وہ جو بغض تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور ایک دن آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ ہے، بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا بہت زیادہ شاق گزرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دینے سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان سب کی طرف ہو جائے گی۔ یعنی ایک باقاعدہ گیم پلان ان کے اندر شروع ہو گیا۔ اور یہ جو حسد کا معاملہ ہے ناظرین، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا قابیل اور حابیل علیہ السلام کا۔ تو حابیل علیہ السلام کو جس انداز سے قابیل نے قتل کیا، اچھا لوگ اس میں تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو قابیل ہے نا ایکچولی یہی قاتل ہے۔ اب اس میں آسان نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قابیل کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے، قینچی والی قاف سے۔ جب آپ قینچی والی قاف کہیں گے اٹ مینس قاتل کی ہی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو پہلا جو حاسد تھا بھائی کے حوالے سے وہ کون تھا؟ قابیل تھا۔ اور یہاں جو ہے ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں بھی حسد جو ہے بڑا نمایاں، یعنی حسد انسان کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں وہ اپنے خون تک کو فراموش کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل واقعہ ہے ناظرین، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریز پر مبنی معاملہ چلے گا۔ آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کا ناظرین قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 تا 10 میں کچھ یوں بیان ہوا، اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔ یعنی بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ یعنی وہ اپنے طور سے زیوم کر رہے ہیں کہ یہ کر بھی لو، کرنے کے بعد توبہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے صالحین کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ آخر کار ناظرین، سب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے والد محترم، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے ذہن میں رکھیے گا ناظرین، جدا ہونا بہت زیادہ گراں گزرتا تھا۔ یعنی آپ اپنی نگاہوں سے ان کو اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ اتنی شدت کی محبت تھی باپ اور بیٹے، اتنی شدت کی محبت، اور یہ وجہ ہے ناظرین کہ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو آپ کو پتہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، اس کا ذکر آگے جا کے آئے گا۔ بہرحال اس سرزمین میں ناظرین بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اور ظاہر ہے مطلب بیٹوں کی اس بات کو سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ساتھ بھیجنے کا معاملہ تھا، جو درخواست تھی، آپ نے فوراً منع کر دیا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ یعنی یہ بات پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے فرما دی تھی۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی کہ پھر ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے اور ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ یعنی اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے والد کی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ قمیض تعویذ بنا کر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض ناظرین جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر ان کو آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے وہ قمیض لے کر آئے تھے اور آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک، اور پھر ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو قمیض آپ کو دے دی۔ پھر جب تک ناظرین یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے، یعنی اب ظاہر باپ کی محبت تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کاندھوں میں سوار کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ جب بھائی چلے تو یعقوب علیہ السلام بالکل دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا نظارہ کرتے رہے، اپنے شہزادے کو دیکھتے رہے،
جب وہ بہت دور نکل گئے یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی نگاہوں میں اب یوسف علیہ السلام نہ تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پہلے دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت اور ان کی جو عداوت تھی یعنی جو بغض اور دشمنی اور حسد تھا وہ مکمل طور پر سامنے آ گیا. یعنی جو وہ گیم پلان کر رہے تھے اب اس کی سمجھ لیجیے یہ منظرنامہ وہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ وہ اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ان کو مارا پیٹا بھی، زد و کوب بھی بہت زیادہ کیا. یوسف علیہ السلام ناظرین جس بھائی کی طرف جاتے، جس بھائی کی طرف، اب ظاہر ہے اس وقت وہ اکیلے تھے، تنہا تھے اور سارے بھائی ایک طرف تھے، تو وہ جب ان سے کچھ کہتے تو وہ ان کو مارتا تھا، تانے دیتا تھا، اور بار بار جو خواب تھا اس خواب کا حوالہ، وہ جو حسد اور بغض کی وجہ بنا، بار بار اس کا حوالہ دیتے اور یہ کہتے کہ اب اپنے خواب کو بلا کے لے کے آ، اب وہ تجھے جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھڑا دے. یعنی وہ اس انداز سے جو ہے ان کو پرووک کرتے تھے. جب سختیاں ناظرین حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان کی زیادتیوں سے روکو، وہ لوگ مارنے سے رک جائیں، میں بہت تھک گیا ہوں. لیکن سب نے یوسف علیہ السلام کو کیا یہ کہ ناظرین ایک تاریک جو کنواں تھا اس کے اندر ڈالنے پر اتفاق کر لیا. یعنی تشدد سے رکے اور رکنے کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے. قریبی ناظرین ایک کنواں تھا جو کنان سے تقریباً 3 فرسنگ یعنی کوئی 9 مائلز کے فاصلے پر تھا اور اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا. اوپر سے اس کا منہ بہت تنگ تھا یعنی شرنک تھا، لیکن اندر سے بہت وہ کشادہ تھا. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کنویں میں ڈال دیا. اب ناظرین یہاں پر ایک اور منظرنامہ آ رہا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس کو سنیے گا کہ اللہ کے حکم سے عین اسی وقت، ایگزیکٹلی اس وقت، یعنی میرا رب تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کسی بات کا محتاج تھوڑی ہے، اس کے نزدیک ٹائم اینڈ اسپیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کی قید بھی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً سدرۃ المنتہا سے پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پہ بٹھا دیا. یعنی اب آپ زیوم کیجئے کہ کنویں کی مطلب اس کی گہرائی کیا ہوگی. لیٹ سپوز اگر مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں 10 فیٹس ہوگی، 20 فیٹس ہوگی، 30 فیٹس ہوگی، 40 فیٹس ہوگی، 50 فیٹس ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، ایسے ہی ہوتا. اچھا اب انہوں نے جب مثال کے طور پہ لیٹس اسیوم اگر 50 فیٹس کی بھی اس کی اونچائی ہے اور انہوں نے پھینکا تو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ فرکشن آف سیکنڈ کے اندر جو ان کو زمین پہ آ جانا چاہیے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہاں وقت تھما، انہوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں جبرائیل امی جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں مائلز دور موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے فوری طور پہ ان کے گرنے سے پہلے کنویں میں تشریف لے آتے ہیں اور آ کر یوسف علیہ السلام کو محفوظ کرتے ہیں اور ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے جو ہاتھ بھائیوں نے باندھ دیے تھے وہ بھی کھول دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام، اب وہ بلند مقام کیا ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، بلند مقام پہ پہنچا دیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے. اور وہ بھی آگے کلائمیکس آئے گا ناظرین کہ وہ بھائی کس انداز سے حاجت مند بن کے آئے. بہرحال انہیں تمہارے زیر فرمان کر دیں گے اور اے پیارے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے یعنی اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو. یہ بھی منظر آئے گا کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسنت پر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے. ناظرین اس واقعے کو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا. کنویں میں ڈالنے کے بعد ناظرین بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا جو اتارا ہوا جو کرتا تھا، جو قمیض تھی، ایک بکری کے بچے کے خون میں اس کو انہوں نے رنگا. اپنے طور سے انہوں نے گیم پلان کیا تھا اور لیکن ان کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس کو چونکہ وہ پھاڑنا بھول گئے، بس اسی طرح سے وہ رنگ کے جو ہے وہ اب چلے. رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے کہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. چنانچہ اب اگلا منظرنامہ ہے. جیسے ہی مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ڈرامیٹیکلی ناظرین بہت رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا تاکہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پہلے سے جو ہے ایک پورا ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر فوراً باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا فرماتے ذرا پھر سنیے گا، اے میرے بیٹو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. ارشاد فرمایا تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟
انہوں نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے. یعنی وہ جانتے تھے کہ ظاہر نبی ہیں، ہمارے والد نبی ہیں، یقین تو انہوں نے نہیں کرنا. اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا ہے: اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. اس کے بعد ناظرین بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر وہ جو خون میں رنگا ہوا کرتا تھا نا، وہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی ناظرین، وہ بیسیکلی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. حضرت یعقوب علیہ السلام، اب ایک اور منظرنامہ ہے. یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیض اپنے چہرے مبارک پہ رکھ لیتے ہیں. دیکھیں جو محبت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی ہے نا، اس کائنات میں وہ ضرب المثل ہے. ضرب باپ بیٹے کی اس سے زیادہ عظیم محبت ناظرین، مطلب قرآن نے جس کو ریکارڈ کر دیا، جس محبت کو آپ سوچئے اس محبت کا عالم کیا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ آگے جا کے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کرتا آپ نے چہرے مبارک پہ رکھا تھا نا، یہ کرتا وہی کرتا ہے ناظرین کہ جب یوسف علیہ السلام اس منصب پہ پہنچ گئے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی، اور جب آپ کا قافلہ یعنی یعقوب علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ جانا تھا مصر کی طرف، اور وہاں سے سارے بھائی جو ہیں وہ کرتا لے کے آ رہے تھے، تو میلوں میل کے فاصلے سے اسی کرتے کی خوشبو جو ہے، یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ کے آپ نے بتلایا تھا کہ میرے یوسف کے پاس اب مجھے جانا ہے. بہرحال وہ قصہ آئے گا آگے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت زیادہ روئے. فرمایا کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا. اب دیکھیں لاجیکل بات ہے، جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیض تک کو نہیں پھاڑا اس نے. اور فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. کیا حکمت بھرا جملہ تھا ناظرین. چنانچہ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا انتظام ہوا اور ایک قافلہ ناظرین مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جا رہا ہے نا، جہاں پہ آپ کو منصب دینا ہے، جہاں پہ آپ کو مقام دینا ہے، جہاں پہ آپ کی پوزیشن جو ہے دنیا نے دیکھنی ہے اور رہتی دنیا تک دیکھنی ہے. تو آپ اس کے لیے سارا گیم پلان، ایک پلان بھائیوں کا تھا جو انہوں نے کیا، اور ایک قدرت کا پلان ہے جو اب قدرت کر رہی ہے. بیسیکلی ہوا یوں ہے ناظرین کہ ایک قافلہ تھا مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستے میں بھٹک گیا. اچھا بھٹکایا بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں، کیونکہ مقصد کچھ اور ہے. اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا تھا. یہ سارا قدرت کی بنت ہو رہی ہے. جب قافلے والے ناظرین اس کنویں کے قریب آئے اور اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا. اس کا نام مالک تھا اور یہ مدین کا بنیادی طور پر رہنے والا تھا. جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے. مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے سورج جو ہے وہ ابھرنے والا ہے بنیادی طور پہ. جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو وہ تو آپ پر فریفتہ ہو گیا. انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت ہی حسین ترین اور خوبصورت ترین لڑکا ہے. مالک اور اس کے ساتھیوں نے ناظرین انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے، کیونکہ ابھی ان کو معلوم تھا کہ معاملہ کچھ پلٹ سکتا ہے، لہٰذا وہ بکریاں بھی چرانے آتے اور اس بات کو بھی دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نہ آ جائیں. آج ناظرین جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے. وہاں انہوں نے مالک کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے. اب چونکہ لالچ تو اندر ہے نا، یہ غلام ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ کر گیا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے اور بہت نافرمان ہے. تم اگر اس کو خرید لو تو ہم اسے سستا، بہت کم پیسوں کے اندر بیچ دیں گے. پھر اسے کتنی ہی دور لے جاؤ اس کی خبر تک ہمیں سننے میں نہ آئے. یعنی وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ یہاں سے دور چلے جائیں اور پھر پلٹ کے واپس نہ آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے ناظرین خاموش، بالکل خاموش کھڑے رہے. جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں کم قیمت پہ، بہت ہی کم قیمت پہ چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت انہوں نے نہیں دکھائی. حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین کے حسن و جمال کی وجہ سے اگر بھائی کثیر سرمایہ بھی مطالبہ کرتے اس کا تو یقیناً قافلے والے ان کو دے دیتے، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین ظاہر ہے اور دکھ بھی رہے تھے. بات یہی ہے، اور وہ فریفتہ بھی ہو گیا تھا مالک اس پہ. تو بہرحال لیکن پھر بھی ناظرین بھائیوں نے انہیں انتہائی کم قیمت پہ بیچ ڈالا. اور وہ بھائی دراصل مال کی خواہش نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا آپ جانتے ہیں وہ یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے. اور وہ کامل طریقے سے ان کا جو پلان تھا وہ پورا ہو رہا
تھا اپنے سگے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کے نور نظر کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ یہاں ناظرین میں اس قصے کو روکتا ہوں۔ اب کیا ہوا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ اب ایک اور منظرنامہ آئے گا، اور وہ منظرنامہ یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ ہی جائیں گے، اور جانے سے پہلے کیا ان کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیوں ہوگی، اور بھائی کیا کریں گے؟ کیونکہ اب سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ایک اسٹیپ پہ میرے ساتھ رہنا ہے، اور یہ ایک طویل واقعہ ہے ناظرین، لیکن اس میں اتنے اسباق ہیں، اتنے اسباق ہیں صاحب کہ خدا کرے ہم بات کو سمجھ جائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کے انشاءاللہ آتے ہیں، اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان